السلام علیکم دوستو، آج کے زوم ان کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ان مشکل حالات کا شکار ہو گیا ہے جن کا سامنا اسے واشنگٹن اور نیو یارک میں دہشت گردی کے حملوں کے بعد کرنا پڑا تھا۔ یعنی 2001 میں جو دونوں شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد پاکستان ایک گرداب میں پھنس گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک بار پھر یہاں پہ اس وقت حکمران تھے جنرل پرویز مشرف، ان کی بہت پھر آؤ بھگت ہوئی بین الاقوامی طور پہ، اور فوج کو داخلی اور بیرونی معاملات دونوں میں غیر معمولی اہمیت ملی۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان انہی حالات کی طرف لوٹ گیا ہے۔ بین الاقوامی سیاسی جغرافیائی حالات شاید اس کی بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے امریکہ اور چین کے اس وقت درمیان مقابلہ چل رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ۔ ایک طرف چین نے اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کر رکھا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر کے نام سے $600 ارب کا ایک اور منصوبہ شروع کیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے دونوں ممالک اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تمام تر کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی فوج اور امریکہ کے درمیان جو سرگرمی پیدا ہوئی تعلقات میں، وہ خاص طور پہ گزشتہ سال وینڈی شرمن جو ایک نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کی، وہ ممبئی میں یہ کہہ کے آئیں پاکستان کے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کوئی وسعت نہیں دینا چاہتے۔ یہ بات ہے اکتوبر 2021 کی، لیکن وہ جب یہاں آئیں تو ان کے اس بیان کی بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ راولپنڈی گئیں تو جنرل ہیڈ کوارٹر میں ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اچھا انہوں نے ان کی دعوت بھی کی۔ ڈنر کے بعد وہ پھر امریکہ واپس روانہ ہوئی تھیں 9 یا 10 اکتوبر کو۔ اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ سینٹ کام کے سربراہ مائیکل کوریلا نے گزشتہ روز آرمی چیف سے ملاقات کی، اور دلچسپ امر یہ ہے اس میں جو ISPR کی طرف سے اعلانیہ آیا ہے کہ پہلے دونوں رہنماؤں کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی، یعنی تنہائی میں انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر وفود کی سطح پہ بات چیت ہوئی کافی تفصیل سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1 اگست کو ایمن الظواہری قتل ہوئے، یعنی ایک ڈرون حملے میں مارے گئے کابل میں، اس سے چند روز پہلے بھی مائیکل کوریلا اور آرمی کے سربراہ جنرل باجوہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ اب اس تمام جو تانے بانے ہیں اس کے مل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، کہ افغانستان میں القاعدہ سمیت اور بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ابھی بھی موجود ہیں، اور انہی کے خلاف آپریشنز کے لیے امریکہ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود کے اوپر سے ان کو گزرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ B-52 بامبر یا میزائل اگر انہوں نے داغنے ہوں اپنے ٹارگٹس پہ افغانستان کے اندر تو وہ کر سکیں۔ اور بظاہر تو پاکستان نے اجازت نہیں دی، لیکن فرض یہ کیا جا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پہ وہ امریکی یہ حملے کر رہے ہیں۔ ایمن الظواہری کے قتل کا سبب بننے والا حملہ یا ڈرون حملہ جو تھا وہ بھی غالباً اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور سیدھی سی بات ہے اگر دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے امریکہ ہے، ان کے خلاف کارروائی تو ضرور کرے گا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ قندھار میں جمعرات کے روز طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کی سربراہی میں کوئی 3000 ان کے فالوورز کا اجلاس ہوا، اور اس میں ایک دھمکی وہاں سے ان کی جو قرارداد وہاں پہ پاس ہوئی، اس میں براہ راست پاکستان کو ایک دھمکی دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اگر افغانستان کے کسی پڑوسی ملک نے کسی بھی بیرونی قوت کو، ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا، اپنے سرزمین یا اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور طالبان اس کا جواب دیں گے۔ تو لیجئے جناب، آپ کو طالبان نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔
یعنی جن لوگوں نے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے شیلٹر میں رکھے ہوئے ہیں القاعدہ کو، ٹی ٹی پی کو، کابل میں رہ رہے ہیں، اور الظواہری صاحب بھی کابل کے وسط میں بڑی ایک پوش علاقے میں رہ رہے تھے. سو ان لوگوں نے ان کو ای ٹی آئی ایم جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، آئی ایم یو، ان سب کے جو جنگجو ہیں ان کو انہوں نے کابل میں اور افغانستان کے دوسرے علاقوں میں پناہ دے رکھی ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ کہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹس، جو دوحہ معاہدے تھے، اس میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ٹیررزم کے خلاف ہم کسی کو بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ٹی ٹی پی نے پاکستان میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود اب ادھر سے قندھار سے یہ دھمکی بھی آ گئی ہے کہ اگر بیسکلی پاکستان کو یہ بتایا کہ اگر آپ نے امریکیوں کو اجازت دی اپنی سرزمین یا اپنی حدود ہمارے ان ٹارگٹس کے خلاف جو ان کے خیال میں افغانستان میں ہیں، تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اب جناب اس کا کیا کریں کہ پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے دوران جو کر سکتا تھا کیا، انسانی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن طالبان نے صلہ جو ہے اس دھمکی کی صورت میں دیا ہے، اور یہ کس طرف کو جائے گا سلسلہ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس تمام معاملے میں امریکی اور پاکستانی فوج کے درمیان تعاون کا سلسلہ لگتا ہے مزید مضبوط ہوگا.